اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خبر شروع کرنے سے پہلے میرا یہ خواہش ہے کہ یہ جو میرے پاس ایک انکنفرمڈ خبر ہے، اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، اور یہ خبر جو ہے یہ کسی نہ کسی صورت میں میرے ہاتھ چڑھی ہے۔ میں اس بات کی تحقیق کر رہا ہوں، ابھی بھی اس کی تلاش میں ہوں کہ جو مریم نواز شریف اور پنجاب حکومت کے خلاف جو کردار کشی کی مہم چل رہی ہے، اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہیں اور کون سی آئی ڈیز ہیں یا آئی ڈیز کے گروپ ہیں جو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بدزبانی کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ نائلہ نام کی ایک آئی ڈیز کی سیریز ہے، نائلہ خٹک ہے، نائلہ اوان ہے، نائلہ خان ہے، نائلہ بٹ ہے، مطلب اس طرح کی ایک پوری سیریز بنائی ہوئی ہے۔ کسی ایک ہی گروپ نے لگتا ہے یا ایک ہی شخص نے لگتا ہے یہ بنائی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ اس کے اوپر بدزبانی کرتے ہوئے اور مریم کے خلاف بکواسیات میں سب سے اہم ہے۔ خواتین کی آئی ڈی سے یہ حرکت کی جائے گی تو اس کو ایک خاص طرح کے مطالب پہنائے جائیں گے نا، تو خیر یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اس وقت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں خبر ہے کہ وہ جائیں گے اور آخری عشرہ جو ہے وہ حجاز مقدس میں گزاریں گے۔ اس کے بعد اپنی فردر ٹریٹمنٹ کے لیے وہ انگلینڈ چلے جائیں گے اور وہاں پہ وہ کچھ عرصہ قیام کریں گے۔ اس کے جو بھی پولیٹیکل کنوٹیشن ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ والی بات جو ہے وہ آنا بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے۔ تو خیر میں نے کہا کہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں۔ ایک صاحب ہیں، پچھلے دنوں وہ ایک ایسے چینل کے ہیڈ تھے جو کہ بند ہو گیا، اور انہوں نے بہت سارے چینل لانچ کیے ہیں پاکستان کے اندر۔ وہ نواز شریف صاحب کی دریافت تھے۔ نواز شریف صاحب ان کو لندن سے لے کے آئے تھے اور پی ٹی وی کا ایم ڈی بنایا تھا، لیکن 99 کے اندر جیسے ہی نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، وہ صاحب جو تھے وہ مشرف صاحب کے قریب ہو گئے اور انہوں نے مشرف صاحب کو خوب چورن بیچا اور پی ٹی وی کو بھی انجوائے کیا۔ ایک پی ٹی وی کی ہی ایک نیوز پروگرام اینکر تھی، ان کے ساتھ ان کا بڑا بینک قسم کا افیئر بھی چلا۔ وہ اینکر جو تھیں ان کی شادی بھی ہو گئی، اس شادی میں سے ایک بیٹا بھی ہوا۔ اس بیٹے کے نام کے اوپر وہ خاتون جو ہے کافی لاہور کے کھاتے پیتے گھرانے کی چشم و چراغ ہیں۔ یہ موصوف اتنے کمینے تھے کہ ان کی بیگم نے اپنے بیٹے کے نام کے اوپر لندن میں کوئی فلیٹ خریدا تھا۔ انہوں نے بچے کی بلوغت ابھی تک نہیں ہوئی تھی، وہ نابالغ ہی تھا، اس کی کسٹڈی لینے کی کوشش کی، تاکہ انٹینشن یہ تھا کہ اس کے نام کے اوپر جو لندن کا فلیٹ ہے یہ اپنے نام پہ منتقل کروا لیں، جس کی بنیاد کے اوپر اس خاتون نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عائشہ ثنا اس خاتون کا نام ہے، لیکن یہ صاحب جو ہیں پھر انہوں نے جب وہ سیپریشن کا یا وہ جو خلا کا مقدمہ چل رہا تھا، اس دوران انہوں نے یا ان کے زیر اصل مختلف میڈیا ہاؤسز نے، مطلب کہ ان میڈیا ہاؤسز کے ہیڈز وہ تھے جن کو انہوں نے کبھی اپنے کیریئر میں ابلائز کیا ہوا تھا، عائشہ ثنا کی کردار کشی کی باقاعدہ کیمپین کی۔ اب اس موضوع پہ کچھ نہیں آتا سامنے، کیونکہ شاید ان کی آپس میں کوئی صلح ولا یا کوئی معاہدہ شاہدہ ہو گیا ہو، ہمیں اس بات کا نہیں پتہ۔ یہ پورا پس منظر ہے، میں نے کہا کہ پہلے یہ پس منظر بیان کر دینا چاہیے۔ اب پتہ چلا ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف کردار کشی کی مہم چل رہی ہے، اس کے پیچھے ان صاحب کا بھی کردار ہو سکتا ہے۔ ایک دو جگہوں سے مجھے یہ بھی سمیل ہوا، یا بٹوین دی لائن آپ کو کچھ لوگ کچھ مطالب کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صاحب بھی اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صاحب کیوں پیچھے ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی شریف خاندان سے نفرت اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے کیریئر کا مبلغ آغاز جو ہے وہ تو اسی سے ہوا تھا نا، کیا خیال ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے شریف خاندان سے ان کی نفرت جو ہے اس کا وجہ کیا ہو سکتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ لیکن پچھلے دنوں یہ لاہور میں ایک ٹی وی لانچ کرتے ہوئے پائے گئے۔ ٹی وی لانچ جب کر رہے تھے تو انہوں نے مختلف لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ اس میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے ایک بندے کو پوچھا کہ آپ کون سی بیٹ کریں گے؟ اس نے کہا جی میں مسلم لیگ نون کرتا ہوں، وہی کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ مسلم لیگ نون کریں گے تو آپ کا ایک ہی کام ہوگا کہ آپ مجھے وہاں کی جاتی عمرہ کی لمحہ بلمحہ خبر دیں، یہ بھی بتائیں کہ آج مریم نواز شریف نے کیا کھایا، آج اس نے کیا پہنا،
ٹھیک ہے، آج وہ سوئمنگ پول میں کب گئی، یہ ساری اطلاعات آپ نے مجھے فراہم کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں جرنلسٹ ہوں اور میں جرنلسٹک کام کے لیے رکھا جا رہا ہوں، میرا مطلب ہے میں کوئی جشوش نہیں ہے یا گھر دے وچ تسی مینوں مائی نہیں رکھ رہا جڑی پورے محلے دی خبراں لے آ کے تانوں دسے، اور یہ تو کام میں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کے وہ انٹرویو دیے بغیر وہ صاحب اٹھ کے باہر آ گئے وہاں سے۔ تو مطلب کہ وہ نفرت میں اس حد تک آگے گیا ہوا ہے، مطلب کہ شریف خاندان کے خلاف نفرت ان کے پورے خاندان میں ہے، بھلے یہ صاحب ہوں یا بھلے ان کے خاندان کے دیگر افراد ہوں جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تو وہ ہوں، لیکن یہ کامن فیکٹر ہے۔ تو اب مطلب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی نفرت محبت وہ جانے، شریف خاندان جانے، لیکن تکلیف کی بات یہ ہوئی کہ انہی صاحب کی سی وی جو ہے وہ اس وقت زیر غور ہے کہ انہیں مریم نواز شریف صاحبہ کا مشیر مقرر کر دیا جائے میڈیا اور کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے اوپر۔ اب ایک طرف سے وہ صاحب جو ہیں وہ مریم کی کردار کشی کے پیچھے بڑے دھڑلے سے کار فرما نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اپنا سی وی بھجواتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام روکنا ہے تو اس کے لیے خاکسار سے بہتر کوئی کریکٹر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ صاحب عمران احمد خان نیازی صاحب کے مشیر بھی رہے ہیں، اور ان کی جو خدمات تھیں چوتھے فلور کے لیے مجھے کہتے ہوئے ذرا گھن آ رہی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور ان صاحب نے جو ہے اس دوران پاور کو پراپرلی انجوائے کیا۔ جس طرح یہ روزانہ بنی گالا میں اکٹھے ہوتے تھے اور میڈیا کے بارے میں اسٹریٹجی بنتی تھی، اور کس طرح نواز شریف کی اور مریم ٹارگٹ ان کا پرائم ہی رہا ہے، ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ ہے نواز شریف کی کردار کشی۔ ٹھیک ہے، اسی کے لے پالک انہی کے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا۔ میاں صاحب ویسے تواڈے نمک دے وچ کوئی خاص ہی چیز مینوں لگ دی۔ ٹھیک ہے، انہی کے ہاتھوں کا لگایا ہوا یہ پودا جو ہے اب نواز شریف کی کردار کشی کے لیے ہر طرح سے کمر بستہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہوگا، لیکن وہ آپ کے ہاتھوں ہی اور آپ کی صاحبزادی کے ہاتھوں ہی پنجاب حکومت میں مشیر لگنے کا امیدوار ہے، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیسا ہو نہیں سکتا۔ پارٹی مصر تھی کہ نہیں ایسا ہی ہے، اور اس وقت بڑی شد و مد کے ساتھ یہ کوشش ہو رہی ہے۔ تو پھر مجھے یاد آیا کہ جس طرح کی میڈیا اسٹریٹجی چلائی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، تو واقعی فٹ بندہ بیٹھتا ہے نا، وہ اس میں فٹ بیٹھتا ہے، اسے ہی ایڈوائزر ہونا چاہیے تاکہ آگے سے دفاع نہ پیش کرے بلکہ فیسیلیٹیشن کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہوگی میاں صاحب اگر اس حوالے سے، اگر میں نے پہلے کہا ہے کہ چونکہ مبینہ اطلاع ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، لیکن اگر کسی لیول پہ یہ واقعی ہو رہا ہے تو یہ بڑے دکھ کی بات ہوگی اور بہت تکلیف ہوگی اس سے۔ تو بہرحال ایک اڑتی سی خبر ملی تھی، میں نے جان بوجھ کے نام نہیں لیا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں اشاروں سے، ٹھیک ہے، کہ میں کن صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ صاحب ہمارے خلاف ولاگ کروانے کی بجائے اگر اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں تو ہمارے نیچے جو فیڈ بیک ہے اور نمبر دیا ہوا ہے ہمارا باقاعدہ، اس پہ باقاعدہ اپنا نقطہ نظر بھیج سکتے ہیں، ہم یہاں پہ نشر کرنے کے پابند ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔